بل گیٹس بایوگرافی پارٹ 2۔ اس دوران بے شمار تھیوریز آئیں۔ لوگوں نے کہا 60 ارب ڈالر کی دولت اور 200 بلین ڈالر کی کمپنی چھوڑنا اتنا آسان کام نہیں۔ بل گیٹس 2008 میں اپنا ارادہ بدل دے گا، لیکن پھر 27 جون آ گیا۔ بل گیٹس دفتر آیا، اس نے اپنے ملازمین کو جمع کیا اور کمپنی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ بل گیٹس کے اعلان نے تمام لوگوں کی آنکھیں گیلی کر دی۔ اس کی اپنی آنکھ سے آنسو نکلا اور تھوڑی پر آ کر رک گیا۔ بل گیٹس زندگی میں تیسری بار رویا تھا۔ میں نے واشنگٹن پوسٹ میں اس کی آخری تقریر کے اقتباسات پڑھے تو میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ ذرا سوچئے، خیرات، صدقہ اور فلاح و بہبود اسلام میں عبادت کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن دنیا کے سب سے بڑے مخیر کا اعزاز کسی مسلمان کو نصیب نہ ہوا۔ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں 3 مسلمان بھی شامل تھے، لیکن لوگوں کی خدمت کرنے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے بل گیٹس کو عطا فرمائی۔ آپ سوچئے، دنیا کا 5واں امیر ترین شخص ایک عرب مسلمان شہزادہ ولید بن طلال ہے۔ اس کی دولت جوا خانوں میں خرچ ہو رہی ہے، جبکہ بل گیٹس اپنی دولت ایڈز کے علاج پر خرچ کر رہا ہے۔ وہ مسلمان بچوں کو تعلیم دے رہا ہے۔ آپ سوچئے، کیا یہ بل گیٹس جیسے لوگ نہیں ہیں جنہیں حقیقتاً رول ماڈل سمجھنا چاہیے؟ ذرا سوچئے، پوری اسلامی دنیا رئیس لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ اسلامی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو ہیروں کی کئی کانوں کے مالک ہیں، جن کی زمینوں سے سونا نکلتا ہے، اور جو تیل کے درجنوں کنووں کے مالک ہیں، لیکن انہیں کسی ضرورت مند کو 10 روپے دینے کی توفیق نہیں ہوتی، جبکہ بل گیٹس اپنی ساری دولت لے کر ضرورت مندوں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا ہے۔ میں نے سوچا، 62 اسلامی ممالک کی اس دنیا میں 1 ارب 45 کروڑ مسلمان آباد ہیں، لیکن ان 1.5 ارب لوگوں میں ایک بھی بل گیٹس نہیں۔ ان میں ایک بھی ایسا شخص نہیں جو 53 سال کی عمر میں اپنی کمپنی کا دروازہ کھولے اور اپنا سارا سامان اور اپنا سارا مال، اپنی ساری زندگی اللہ کے بندوں کے لیے وقف کر دے، جو لوگوں میں دوا اور کتاب بانٹے، جو لوگوں کے زخم دھوئے، جو لوگوں کو کھانا کھلائے اور جو لوگوں کے آنسو پونچھے۔ میں ہمیشہ اپنے آپ سے پوچھتا تھا، عالم اسلام پر یورپ اور امریکہ کیوں غالب ہیں؟ مجھے آج معلوم ہوا، امریکہ اور یورپ بل گیٹس جیسے لوگوں کی وجہ سے ہم پر غالب ہیں۔ یورپ اور امریکہ کے پاس بڑے بڑے انسان ہیں، جبکہ عالم اسلام بڑے بڑے تاجروں، بڑے بڑے بیپاریوں اور بڑے صنعت کاروں کی غلامی میں زندگی گزار رہا ہے۔ مجھے محسوس ہوا مغرب کے پاس انسان ہے، جبکہ ہم لوگ آدمیوں کی چاکری میں عمر گزار رہے ہیں۔ کاش پاکستان کے 100 ارب پتی تاجر بل گیٹس سے سبق سیکھیں اور آج سے اپنا وقت اور سرمایہ عام اور غریب لوگوں کے لیے وقف کر دیں۔ کاش اللہ تعالیٰ مسلمان تاجروں کو بھی بل گیٹس جیسا ظرف اور توفیق دے۔ کاش۔ جاوید چودھری۔ بل گیٹس کی ابتدائی زندگی۔ 28 اکتوبر 1955 کو واشنگٹن میں ولیم ایچ گیٹس اور میری میکسویل کے ہاں دوسرے بچے کی ولادت ہوئی، جس کا نام ولیم ہنری بل گیٹس رکھا گیا۔ بل کو بچپن میں پیار سے گیٹس ڈی یا ٹیری کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ بڑا ہو کر یہی بل گیٹس کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ واشنگٹن میں بل خاندان سیاست، کاروبار، علم اور سماجی خدمات کے حوالے سے بہت مشہور مقبول ہے۔ بل گیٹس کے پردادا ریاستی میئر اور قانون دان رہے۔ دادا نیشنل بینک کے نائب صدر تھے۔ والد بھی امریکہ کے مشہور وکیل تھے۔ بل کی 2 بہنیں ہیں، بڑی بہن کا نام کرسٹین اور چھوٹی بہن کا نام لبا ہے۔ بل اپنے والدین کی واحد نرینہ اولاد ہے۔ ان کا نتھیال امریکی اور دھیال یورپی ہے۔ بل گیٹس کی والدہ میری گیٹس ایک قابل اسکول ٹیچر ہونے کے ساتھ ساتھ واشنگٹن یونیورسٹی میں ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتی تھیں، اور وہ یونائٹڈ وے انٹرنیشنل نامی ادارے کی چیئرمین بھی رہی ہیں۔ بل گیٹس بچپن سے ہی ایک ذہین و ذہین طالب علم ثابت ہوا، اور کیوں نہ ہوتا، ذہانت، فطانت اور آگے بڑھنے کا جذبہ اسے ورثے میں ملا۔ ابتدائی جماعتوں میں وہ اپنے تمام ساتھیوں سے ہر مضمون اور صلاحیت میں آگے اور نمایاں تھا، خاص طور پر ریاضی اور سائنس میں۔ بچپن سے ہی اسے آگے پیچھے ہلنے جلنے کی عادت ہے، اور آج بھی وہ اپنی اس عادت سے ایک غور و فکر کے دوران لطف اندوز ہوتا ہے۔ والدین نے اس کی صلاحیتوں کو شروع دن سے بھانپ لیا تھا، لہٰذا اسے لیک سائیڈ نامی ایک پرائیویٹ سکول، جو کہ اپنے زبردست علم اور تعلیمی ماحول کے باعث بہت مشہور تھا، میں داخل کروا دیا گیا۔ ان کے اس فیصلے کا بل گیٹس کی زندگی پر بہت مثبت اثر پڑا، اور یہیں پر بل گیٹس کمپیوٹر سے متعارف ہوا۔ 1968 کے موسم بہار میں لیک سائیڈ سکول کی انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ لڑکوں کو کمپیوٹر کی دنیا سے روشناس کروایا جائے۔ ان دنوں کمپیوٹر بہت بڑے اور قیمتی تھے، اس وجہ سے اسکول کے پاس کمپیوٹر نہ تھا۔ اس کے لیے خاص طور پر فنڈز اکٹھے کیے گئے، اور جنرل الیکٹرک نامی ادارے سے
DEC PDP-10 نامی بڑے کمپیوٹر پر کام کرنے کا وقت ایک معاوضے کے تحت لیا گیا۔ کوشش کی گئی کہ اتنے پیسے ہو جائیں گے اگلے سال آنے والے طلباء بھی کمپیوٹر پر کام کر سکیں۔ اس وقت سکول انتظامیہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ مشین کچھ طالب علموں کا دل ایسے موہ لے گی کہ وہ اس کے ہی ہو کر رہ جائیں گے۔ بل گیٹس، پال ایلن اور چند اور طالب علم، ان میں سے بہت سو نے بعد میں مائکروسافٹ کمپنی کے لیے بطور پروگرامر کام کیا، کمپیوٹر کے ہی ہو کر رہ گئے۔ یہ دن رات کمپیوٹر لیب میں بیٹھے کمپیوٹر کے بارے میں کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے۔ جلد ہی یہ گروپ اسکول انتظامیہ کے لیے ایک مسئلہ بن گیا، کیونکہ یہ اپنے باقی کام نہیں کر رہے تھے اور کلاسوں میں بھی ان کا اب کم ہی جانا ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر پر کام کرنے کا جو وقت انتظامیہ نے سال بھر کے لیے خریدا تھا وہ سارا انہوں نے ہی استعمال کر لیا۔ 1968 کے موسم خزاں میں کمپیوٹر سینٹر کارپوریشن نامی ایک ادارے نے ریاست سیٹل میں اپنے کاروبار کا آغاز کیا۔ اس کے اپنے کمپیوٹر پر کام کرنے کا نرخ بہت مناسب تھے اور اس کے علاوہ اس ادارے کے چیف پروگرامر کا بیٹا لیک سائیڈ میں پڑھ رہا تھا، لہٰذا اب اسکول نے اس ادارے سے اپنا معاملہ طے کر لیا۔ اب بل گیٹس اور اس کے ساتھی یہاں کے کمپیوٹر سے جڑ گئے اور نت نئی باتیں سیکھنے لگے۔ جلد ہی انہوں نے یہاں بھی مسائل پیدا کرنے شروع کر دیے۔ یہ سسٹم کو جب چاہتے فیل کر دیتے، اس کا ایک حفاظتی نظام ناکارہ بنا دیتے، یہاں تک کہ اپنے استعمال شدہ وقت کو بتانے والے ڈیٹا اور فائلوں میں تبدیلی پیدا کر دیتے۔ آخر یہ لوگ پکڑے گئے اور کئی ہفتوں کے لیے ان پر پابندی لگا دی گئی۔ یہ ہیکروں کی پہلی کھیپ تھی۔ بل گیٹس ان کا سرغنہ تھا۔ پال ایلن اور دوسرے دو ہیکروں جن کا تعلق لیک سائیڈ اسکول سے تھا نے 1968 کے اختتام پر اپنا پروگرامر گروپ بنا لیا۔ یہ اب اپنی صلاحیتوں کو حقیقی دنیا میں آزمانا چاہتے تھے، جس کا مظاہرہ وہ پہلے ہی سسٹم میں تبدیلی پیدا کر کے کر چکے تھے۔ ان کی سرگرمیوں نے کارپوریشن کی کمزوریاں عیاں کر دی اور جلد ہی یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے۔ کارپوریشن کی انتظامیہ ان نوجوانوں سے بہت متاثر تو تھی ہی، لہٰذا انہیں بطور خاص رکھا گیا کہ وہ اس نظام کی کمزوریاں دور کر کے اسے دوبارہ فعال بنائیں۔ بل گیٹس کے گروپ کو، جو کہ اب کارپوریشن کی مدد کر رہا تھا، پیشکش کی گئی کہ وہ جتنا عرصہ چاہیں کمپیوٹر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے بل گیٹس کہتا ہے، جب ہمیں یہ موقع مل گیا تو ہم حقیقتاً کمپیوٹر کی دنیا میں آ گئے اور میں تو خاص طور پر پکا کمپیوٹر کا دیوانہ بن گیا۔ اب تو میرے دن رات کمپیوٹر کے ساتھ ہی بسر ہونے لگے تھے۔ اگرچہ اس گروپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ نظام میں خامیاں ڈھونڈے اور اسے دور کرے، مگر یہ لوگ ہر کام میں ہاتھ ڈالنے لگے۔ صبح اپنی غیر موجودگی میں کیا گیا کام ان سے مخفی نہ رہا اور وہ ہر ملازم کے بارے میں جاننے لگے۔ یہیں پر بل گیٹس اور پال ایلن کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوا، جن سے کام لے کر ان دونوں نے ساتھ